अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप के लिए आज की खुसूसी दुआ मेरी आप सब के लिए। या इलाही, हम तेरी रहमत और बख्शिश के तलबगार हैं, हमें माफ़ फरमा, हमसे राज़ी हो जा। रब्बुल आलमीन से दुआ है आपकी तमाम ख्वाहिशात और तमाम तमन्नाएँ पूरी फरमाए और गमों और परेशानियों से हमेशा महफूज रखे। रहमान राहमीन अपनी खुसूसी शफ़क़त और रहमत के साथ आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दे। कादर मुतलब आपको अपनी रहमत के सदक़े रूहानी, जिस्मानी, ज़ाहरी, बातनी, सेहत व ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। रब्बे ज़ुल जलाल आपको और आपकी फ़ैमिली को ताहियात, तंदुरुस्त, सलामत और शाद व आबाद रखे। अल्लाह करीम आपको सेहत व आफ़ियत और तक़वा और ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपके चेहरे पर खुशियों से भरपूर मुस्कुराहट हमेशा कायम व दायम रखे, आपको गमों की धूल से सदा महफूज रखे और अपने सिवा कभी किसी का भी मुहताज ना करे, आमीन। सदा खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह, हम तेरी बातों के हक़ को पूरा ना कर सके, तेरे ज़िक्र में यकसुई ना कर पाए, दुनिया में उलझे, तेरी याद से गाफिल रहे, हमारी इन तमाम गफलतों को मुआफ़ फरमा दे, हमारे दिलों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे, हमें ऐसे लम्हात बख्श दे जिसमें तेरी बंदगी हमारी ज़िंदगी का बस सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी का मकसद तेरी बंदगी ही बन जाए। मालिक, तू तो हर चीज़ पे कादर है। ए रब्बे कायनात, हम आजमाइशों के काबिल नहीं, हम पर सिर्फ़ तेरे फ़ज़ल व करम के बस हम तलबगार हैं। हम पर अपना बेशुमार फ़ज़ल व करम कर दे और दुनिया आखिरत में सुरखरू कर दे, हमारी मग़फ़रत फरमा और हमें दुनिया की आफ़तों से महफूज रख, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आप भी दुआ के साथ हर जगह आमीन कहेंगे ताकि अपनी दुआओं पे आमीन अल्लाह कर दे, फरिश्ते भी आमीन कहें और हमारे आमीन की मोहर लग जाए। आमीन कहने से आमीन की मोहर लगती है, नहीं तो नहीं। अब मेरी डायरी तो आपके लिए हाज़िर है, मैं तो लेके आ गई हूँ। अब मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बताऊँ। एक मैं आपको सच्चा वाक़या बताऊँ पहले। कोट मट्ठन शरीफ में एक मजज़ूब कहते हैं कि रहते थे और वो पहुँचे हुए थे हर वक्त अल्लाह की याद में, और जब कोई गुज़रता था ना तो वो उसको पकड़ के कहते थे ईद कदां, अपनी ज़ुबान में ईद कदां यानी ईद कब है, और लोग उसकी बात पे हंस के चले जाते थे। एक दिन ईद वाला दिन था, उन्होंने फिर कहा ईद कदां, ईद कब है। तो कुछ लोग तो उसके हंसी मजाक उड़ा के चले गए और कुछ लोगों ने बाद में जो आए ना, उन्होंने कहा आप बाबा जी देखते नहीं हैं, ईद की नमाज़ पढ़ के सब लोग आ रहे हैं और नए कपड़े पहने हुए हैं और आज ही तो ईद है। वो चले जाए, वो अगलों को फिर पकड़ के कहते ईद कदां, उनने फिर यही कहे। अच्छा, इतने में वहाँ के जो थे ना हज़रत ग़ुलाम फ़रीद ख्वाजा, वो ईद की नमाज़ पढ़ के निकले। उन्होंने उस मजज़ूब ने उनसे पूछा ईद कदां, तो उन्होंने कहा जद यार मिलसी उदां, यानी कि जब यार मिलेगा तब ईद होगी। जो सच्चे आशिक है उनकी ईद तो तभी होती है ना जब उनका यार उनको मिले, उनका मकसद उनको मिले। यार का मतलब कोई बंदा ही नहीं होता, अल्लाह हमारा सबसे बड़ा दोस्त अल्लाह है। ईमान मिल जाना, सलामती मिल जाना, सीधा रास्ता मिल जाना, ये सब यार है। तो उनने कहा जद यार मिलसी तदा। उसने बेचारे ने फिर थोड़ी देर चुप कर गया, फिर वो उनको देख के कहता है यार मिलसी कदा। अब वो फिर सोचने लगे कि जवाब तो देना पड़ेगा। उनने कहा जद अल्लाह दी मर्जी हो सी, नहीं, उनने कहा जद मैं मरसी तदा, कि जब मैं मार देता है ना इंसान, मैं को मार देता है तो फिर यार मिलता है, मैं को मारे बग़ैर यार नहीं मिलता। जब हम अपने आप में मैं ख़त्म करेंगे तो फिर ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ये उसने कहा जद यार मिलसी तदा, तो उसने तदा
اس نے کہا یار کد ملسی، انہوں نے کیا، اس نے کہا جب میں مرسی تداں. تو ابھی اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئیں، اس کی پریشانیاں جو تھیں وہ ختم نہیں ہوئیں، اس بیچارے کی پریشانیاں لگاتار تھیں. پھر اس نے اگلا سوال کیا، میں مرسی کداں، میں کب مرے گی؟ تو اس نے کہا کہ جد یار دی مرضی ہو سی تداں، جب اللہ چاہے گا تب. تو مر کے تو میں 2 وقت مرتی ہے، 2 دفعہ مرتی ہے. ایک دفعہ جب ہم اپنی میں آئی کا پرابلم مار دیتے ہیں، میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں جوان ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں حسین ہوں، میں بہت ایجوکیٹڈ ہوں، میرے پاس دولت بہت ہے، میرے پاس شہرت بہت ہے. یہ میں ہے جو کہ ہماری دشمن ہے، جو ہمارا بیڑا غرق کرتی ہے نا، وہ یہ میں ہے. اس کو ماریں گے تو یار ملسی. اور دوسرا تب مرتی ہے جب ہم خود مرتے ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ یہ ہم مرے تو ہماری میں مرے، جب ہم زندہ ہیں ہم اپنی میں کو مار دیں. پر دفع کریں، میں کچھ نہیں رکھا ہوا. جو رکھا ہوا ہے نا اللہ کی مہربانیوں میں رکھا ہوا ہے، اس کی کرم نوازیوں میں رکھا ہوا ہے. اگر وہ ہم سے راضی ہو جائے تو بس عید ہی عید ہے. پھر ہر دن عید ہے، ہر دن شب برات ہے، ہر دن یار سے ملاقات ہے. اور اگر ہم نے اپنا آئی کا پرابلم ختم نہیں کیا تو پھر کبھی بھی عید نہیں ہے، کوئی دن عید نہیں ہے، کبھی وہ ہمیں نہیں ملے گا. آج میرے بتانے کا مقصد یہ تھا، میرا دل تھا کہ جو بات میرے دل کو اچھی لگی ہے میں اس کو اوروں کو بھی تو بتاؤں نا. میں کو مار دے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم یہ ہاتھ نہیں ہلا سکتے، ہم اس ہاتھ کو منہ تک لے جا کے کھانا نہیں ڈال سکتے، ہم اس ہاتھ سے مکھی نہیں اڑا سکتے، ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ ہمیں بس دے نا نور آنکھوں کا، یہ کان بصارت دیکھنے کی، یہ سماعت سننے کی، یہ دماغ ہمارا صحیح کام کرنے کا. تو بس اس یار کو بنا دے. وہ اس طرح مانے گا کہ آپ اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے استادوں کا احترام کریں، ہمسایوں کی عزت کریں، رشتہ داریوں کو نبھائیں، غریبوں کی مدد کریں، ان کی بات سنیں، ضرورت مندوں کے کام آئیں، جھوٹ نہ بولیں، کم نہ تولیں، کم نہ بولیں، جھوٹے وعدے نہ کریں، دوسرے کو بدنام نہ کریں، ذلیل نہ کریں، حسد نہ کریں. تو یہ تو لمبی لسٹ ہے نا، اس کے لیے بہت میں مارنی پڑے گی. اللہ ہی ہماری رہنمائی کرے اور ہماری مدد کرے. یہ میں تو پھر ہی مرے گی، ورنہ یہ میں ہی میں ہے. ہر طرف میں یہ، میرا گھر یہ، میرا بیٹا یہ، میری بیٹی یہ، میری بہو یہ، میرا داماد یہ، میرا بھائی یہ، میرا باپ یہ. یہی ہم لوگ کرتے ہیں نا، میں بھی اس میں شامل ہوں. یہ مار دیں گے تو تب ہم انسان بنیں. اللہ کرے کہ یہ ہم کر سکیں. اپنے والدین کے لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں نا تو پڑھا کریں اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ہماری دعائیں قبول ہونے لگیں گی، ہم مستجاب الدعوات بن جائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں میں اتنا پڑھتی ہوں، میں اتنا پڑھتا ہوں، کام نہیں ہو رہا، تو وہ غور کرے کوئی تو غلطی ہے نا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہے. وہ اپنے والدین وہی نہیں ہے جہاں وہ پیدا ہوئی، والدین وہ بھی ہے. ہم اپنے والدین کے گھر کو کہتے ہیں وہ گھر ہے جہاں ہم جب مرضی جائیں، وہ گھر ہے جہاں ہمارے آنکھیں انتظار کر رہی ہوں گی، وہ گھر ہے جہاں دل ہمارے لیے چشم برا ہوں گی، آنکھیں اور دل ہمارا کھلا ہوگا، ہمارے قربان جانے والے ہوں گے. وہ بھی گھر ہے جو بینڈ باجے بجا کے بیچارے لے کے آئے ہیں، جنہوں نے اپنی جائیدادیں، چیزیں، جھوٹ سچ کی سب آپ لوگوں کے حوالے کرنی ہیں، جنہوں نے آپ کو مالک بنانا ہے ان چیزوں کا، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی. وہ بھی گھر ہے ماں باپ کا. تو وہ سسرال بھی کسی کے ماں باپ، وہ جو خامد ہے نا ہمارا، وہ جو بیچارہ لڑکا ہے وہ بھی، اس کا بھی کوئی والدین ہے. اس کو بھی اللہ کرے ہم یاد رکھیں. کوئی تو اس کو بھی یاد کرے، اس کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ہر ایک کی سوئی اپنے والدین پہ اٹکی ہوئی ہے، چاہے میں ہوں. دوسروں کے والدین بھی والدین ہیں، آپ کی بھابھی کے والدین بھی والدین ہیں، آپ کی بہو کے والدین بھی والدین ہیں، آپ کے داماد کے والدین بھی والدین ہیں، آپ کے شوہر کے والدین بھی والدین ہیں.
वालिदैन तो सबके हैं ना, ये तो नहीं है कि उनके कहीं ऐसे ही हैं और सिर्फ हमारे ही आसमान से उतरे हैं, सबके ही उतरे हैं। बात यहाँ है कि हम इंसाफ का बोलें, इंसाफ का तोलें, जो हम नहीं कर पाते। हमारे दिल में बेईमानी आती है, फिर उसी की सज़ा भी हमें मिलती है। और एक अपनी सलाम फेरने से पहले पढ़ा करें वो जो दुआ में हमें रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। आप 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ा करें सलाम फेरने से पहले, आपका घर जन्नत बन जाएगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाएगी, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, बच्चों से मोहब्बत हो जाएगी, बहन भाइयों में इत्तेफाक हो जाएगा। ये 2 दुआएं आपने पढ़नी है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात, ये पूरी रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना, ये। और उसके बाद आपने सलाम फेरने से पहले पढ़ना है रब्बी अनज़िलनी मुनज़लम मुबारकम व अंता खैरुल मुनज़िलीन, रब्बी अनज़िलनी मुनज़लम मुबारकम व अंता खैरुल मुनज़िलीन। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी जगह लेके जा, ऐसी जगह उतार, ऐसी जगह लेके जा जहाँ पे खैर हो। और दुआ किया करें अपने घर के लिए कि मेरे घर में वुसअत अता कर, मेरे घर में खैर अता कर। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वरज़ुक़नी व आफ़िनी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वरज़ुक़नी व आफ़िनी। सारी दुआएं आ जाएंगी। इन पे ज़रा ज़ोर दें, इन पे थोड़ा सा। एक वो भी दुआ है ना, मेरे घर में वुसअत दे, अब मेरे दिमाग में एकदम आ नहीं रहा चूँकि मुझे जल्दी है, मुझे कहीं, मैं इनवाइटेड हूँ, मैंने जाना भी है और मुझे ये भी है कि मैं अपना एपिसोड भी रिकॉर्ड कर दूँ। तो बहरहाल वो फिर किसी दिन मुझे याद आएगी, कल आ जाएगी तो बता देंगे इंशाल्लाह। रोज़ तो हम लोग बातचीत करते हैं ना आपस में, तो ये आपकी दुआओं के लिए ज़रूरी है। दूसरा मैं आपको बताऊं, अपने मेरी जो अम्मी है ना, मुझे आज अपनी अम्मी याद आई, मेरी पारी अम्मी। मेरी 2 अम्मियाँ थीं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात दे। दोनों में कभी बहस नहीं हुई, बदतमीज़ी नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई। हमारी एक माँ ने दूसरे के ख़िलाफ़ कभी नहीं सिखाया। मेरे बाप ने शादी की कि औलाद नहीं थी, और उसकी सास ने, जो कि उनकी सगी फुप्पो थी, और बीवी ने अपने हाथों से उनकी दूसरी शादी की। अब मेरी माँ को लेके आए। अल्लाह ने फिर मेरी अम्मी की शादी के कुछ साल बाद उनको भी एक बेटी दी, मुझसे बड़ी हैं, अल्लाह ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। हमारा रूम एक था, अलमारी एक थी, फ्रेंड्स एक थी, एक ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसी तरह हैं, गो के हमारे वालिदैन इस जहान फ़ानी से चले गए। अल्लाह उनकी कब्रों को ठंडा रखे और उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात अता करे। तो मेरी माँ 3 चीज़ें अक्सर कहती होती थी। सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोहबत यारा। तो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी ये बात। अब हमें समझ आती है कि बागों में हमेशा बुलबुल नहीं बोलती, यानी बहारें हमेशा नहीं आती, वो तो स्प्रिंग सीज़न में बोलती है ना। हमारे घर में खुशियाँ आएंगी तो बुलबुलें बोलेंगी ना। सदा ना बाग बहारा, हमेशा बहारें नहीं रहती। सदा ना मापे, हमेशा माँ बाप नहीं रहते। और ना हुस्न रहता है ना जवानी रहती है, ऐसे गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। हमें तो कोई पता नहीं चला कब आई, कब चली गई, कब गुजर गई, होश ही नहीं रहा। सदा ना सोहबत यारा, वो जो क्लास फेलो लड़कियां थी, दोस्तें थी, क्या अच्छे अच्छे घरों के से थी, कितना अच्छा हमारा माहौल था, सब चली गई अपने अपने घर। अब कभी कभी बात होती है, नहीं तो नहीं होती। एक तो मेरी माँ का ये बात, ये कदर करें अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने बहन भाइयों की, अपने वालिदैन की, अपने शौहर की, अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने ससुराल की, अपनी सेहत की। जबकि हम चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, हमें हिम्मत है, ताकत है, मोहताजी नहीं है। तो कदर करें हर चीज़, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र करें। दूसरा, मेरी माँ की बात मुझे नहीं भूलती। हाँ, पेके मौज बहार, पेके मावा ना, मावा ठंडियाँ छावा, मौज परावा ना। कि पेके तो है ना, जो मैका है वो तो मौज और बहार है, लेकिन जो मैका है वो माँ के साथ है,
माँ गई تو बेचारा बाप ہے, اگر اس نے اور شادی کر لی تو پھر کیا، پھر تو وہاں کس نے آپ کا انتظار کرنا ہے. ماں پیکے موج بہار پیکے ماواں نہ، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں موج پر آواں نہ. اور پھر اگر اللہ نے کسی کو بھائی دیے ہیں تو وہ شکر کرے اس کے باپ کی نسل چل رہی ہے، اور شکر کرے کہ اس گھر کے در و دیوار کھلے ہیں، وہاں چل پھر رہے ہیں، رہ رہے ہیں ماشاءاللہ، بھابیاں بھائی ان کے بچے پھل پھول رہے ہیں. یہ نہ کہیں ہم تو آ گئے ستیہ ناس اب وہاں یہ ہے وہ، نہیں، شکر ہے وہ آئے ہیں. اگر ہمارے بھائی نہ ہوتے وہ کہاں سے آتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے کیسے رو رو کے یہ بھائی لیے تھے. میری تو جان ہے ہمارے بھائیوں میں، اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمیں ابھی تک بہت پیار کرتے ہیں، اور ہماری بھابیاں ہمیں بہت پیار کرتی. کہنے کی بات نہیں ہے، ورنہ میں تو یہاں بیٹھ کے بول دیتی، میں تو ڈرتی نہیں ہوں، میں تو کہہ دیتی ہوں جو بات ہے سچ. ہماری بھابیاں بہت اچھی ہیں، شاید اتنی اچھی بھابی میں نہ ہوں، بہت اچھی ہیں. اور جب ہم سب بہنیں جمع ہوتی ہیں نا، بڑی بہن کینیڈا والی بھی آئی ہوتی ہے، ہم چاروں، تو میرے بھتیجے کہتے ہیں کہ ہم کوئی صدقے کے لیے مرغیاں چیزیں لے کے آئیں، ہماری پھوپھیوں کو نظر نہ لگے. ہماری جان ان میں ہے، ان کی جان ہم میں ہے الحمدللہ. تو میری سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ بھابھیوں کے ساتھ بحث لڑائی جلنا یہ چھوڑ دیں. آپ کے باپ کا گھر ان کے ساتھ آباد ہے، اگر وہ نہ رہیں بس پھر گھر بند ہے، پھر کیا ہے. ان کو پیار دیں، محبت دیں، وہ آپ کو محبت دیں گی، کیوں نہیں دیں گی. بھائی سلامت رہے، بھائی ان کو بتائیں گے یہ ہماری بہنیں ہیں، اور آپ بھی ان کو احترام دیں نا کہ ہمارے باپ کی بہویں ہیں، ہمارے بھائیوں کی بیویاں ہیں، ہماری بھابیاں ہیں، ہماری عزت ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. اسی طرح رشتے نبھانے ہوتے ہیں. اور اپنی بہویں ہیں تو ان کو پیار دیں، اہمیت دیں. یہ نہیں کہ بیٹی آئے تو میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، میں قربان جاؤں، میری بیٹی، میری عقل والی بیٹی. وہ بھی عقل والی ہے نا جو آپ لے کے آئے ہیں، وہ بھی شکل والی ہیں، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے ہیں. 17 گھروں میں پھر پھر کے ایک لڑکی لے کے آئے، ایک بچے کے لیے. ان کو بھی پیار کریں، ان کے بھی گھر والوں کی عزت احترام کریں. سبھی اچھے ہیں الحمدللہ. لیکن مجھے کل کسی نے، ایک نے مجھے میسیج کیا، اور کینیڈا سے کیا اس نے مجھے میسیج. اس سے میں تھوڑا ڈسٹرب ہوئی. اس نے کہا کہ میں کینیڈا سے اگر امریکہ جاؤں اپنے بھائیوں کے پاس، بہنوں کے پاس، بھائیوں کے پاس، یا میں پاکستان آؤں تو پیرنٹس تو اب میرے ہے نہیں ہیں، تو میرے بھتیجے اگر میں عید پہ ہوں تو کہتے ہیں ہماری کیا عید ہے، ہماری تو پھپھو آ گئی ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا. وہ تو بیچاری اس لیے آئی ہے نا کہ اس کے بھائی ہیں، لہٰذا پھپھو دشمن نہیں ہے، وہ اس گھر کی بیٹی ہے، وہیں سے گئی ہے، وہ بھی حقدار ہے، اس کا بھی وہ گھر ہے، وہ بھی اس بھائیوں کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے، اسی ماں باپ کے پیٹ سے نکلی ہے جہاں سے یہ بھائی نکلے ہیں. تو ان کی عزت قدر کریں. بس مجھے یہ کہنا تھا. میرے تو بہت کرتے ہیں ساری پھوپھیوں کا، لیکن آگے اللہ کا شکر ہے. آگے میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے کسی کی شکایت آئی، اس نے کہا آپ اپنے ایپیسوڈ میں کہنا. میں نے کہہ دیا کہ اپنی نندوں کا بھی احترام کیا کریں، اپنے دیور جیٹھوں کا بھی احترام کیا کریں. وہ برے ہی نہیں ہوتے، آپ ان کو محبت کریں وہ بھی محبت کریں گے. آپ اپنے بھائیوں کو پیار کریں اور ان کو فٹلانت کریں تو پھر وہ بیچارے کیا کریں. اور دوسرا مجھے آج یاد آیا ایوب خان کا زمانہ. ایوب خان کا زمانہ کتنا بہترین زمانہ تھا. جب وہ آیا ہے تب تو ہمیں نہیں پتا، تب ہم پیدا ہوئے ہوں گے، ہمیں کچھ ہوش نہ ہوگی، لیکن وہ کافی دیر اللہ نے اس کو ٹائم دیا نا. تو پھر ہم تو اسکول میں تھے نا جب تک وہ رہا. دیکھیں جتنے ڈیم بنے ایوب خان نے بنائے ہیں، جو اصول بنے اس نے بنائے ہیں. اور وہ جو ہے نا سائیکلوں پہ بھی اس وقت لائٹ ہوتی تھی. سڑکیں اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. گاؤں میں جہاں زمینیں ہیں وہاں اپنے ددیال سے ملنے جانا ہو تو ٹانگے جاتے تھے، اس کے دونوں طرف لائٹ جل رہی ہوتی، سائیکلوں کے آگے لائٹ جل رہی ہوتی تھی. گاڑیوں پہ لائسنس لے کے بڑے سکون سے ہر کوئی چلاتا تھا. ایوب خان کا کیا زمانہ تھا. لیکن مجھے کل کسی نے کہا کہ جو سسٹم ہے ہمارے ملک کا، یہ زمینیں ٹرانسفر ہونے کا، یہ اتنا خبیث سسٹم ہے کہ کچھ اس کے متعلق بھی کہیں. تو مجھے تب یاد آیا ایوب خان. تو میں نے کہا ہمارے ابو کہتے تھے ایوب خان جو ہے نا، اس کی ماں نے کوئی زمین کا کام کرانا تھا اور پٹواری نہیں کر رہا تھا.
اس نے ایوب خان سے کہا تو میرا پتر ہے اور تو فیلڈ مارشل ایوب خان ہے، صدر ایوب، پوری دنیا تمہاری عزت کرتی ہے، تو لیکن میری زمین کا کام وہ نہیں کر رہا۔ تو اس نے کہا وہ پیسے مانگے بغیر نہیں کرے گا، کیونکہ پٹواری پکا رشوت خور ہوتا ہے، وہ رشوت جمع کرتا ہے، اوپر کے اداروں تک پہنچاتا ہے، اوپر سارے کھاتے ہیں مانے یا نہ مانے، لیکن جو رشوت کھاتے ہیں اللہ ہی ان کے پیٹ میں کیڑے ڈالے گا۔ تو اس نے کہا آپ دے دیں پیسے اس کو، اس نے رشوت لیے بغیر کام نہیں کرنا، تو اس نے رشوت دے دی، تو اس نے کام کر دیا۔ ایوب خان کی ماں کا تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ ہمیں تو یہ رلا رلا پٹوا پٹوا مار دیتے ہیں، 4 نسلیں مر جاتی ہیں، زمینوں کا کام سیدھا نہیں ہوا ہوتا، اور یہی حال ہماری جوڈیشری کا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ تو تھی باتیں جو لوگوں کے پیغام تھے، میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں، امید ہے کہ آپ بھی اس پہ غور کریں گے، اور ایک ایک دو لوگ بھی عمل کرنے لگیں گے تو بہت سارا کام جو ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک قرآن مجید کی میں نے پڑھی تھی، قرآن مجید کی صورت، اس میں لمبی تو آپ کو آج نہیں بتا سکتی، کہ اس کا وہ تھی سورہ المطففین، توئے فے فے یہ نون، مطففین، سورہ مطففین۔ اس میں اللہ نے کہا تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کے لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ تو جو اس کا معنی ہے نا مطففین، اس کا معنی ہے عربی زبان میں تفیف، چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں، یعنی ناپ تول میں بھی چوری اور چوری چھپے کمی کرنا، کیونکہ یہ کام کرنے والا ناپ کر یا تول کر چیزیں دیتے ہوئے کوئی بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر چیز کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اڑاتا رہتا، اور خریدار بیچارے کو کچھ نہیں پتہ چلتا، تو تاجر اسے کتنا گھاٹا دے دے گا۔ اس کے لیے بھی ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن یہ ایک لمبی صورت ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم کل بات کریں گے، کیونکہ میں اس کو تھوڑی سی بات نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں ہر دکاندار سے، ہر ناپنے تولنے والے سے، کہ اللہ کے خوف سے ڈریں، ناپ تول میں گھاٹا نہ دیں، پورا ناپ کے جیسے لیتے ہیں پورا ناپ کے اسی طرح دیں، اللہ سے ڈریں، چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں اور ہم لوگوں نے چلے جانا ہے جس دن بلاوا آ گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو چھوٹی چھوٹی بات بتا دوں، چونکہ مجھے ذرا جلدی ہے، میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں۔ آج میں نے ایک بہت ضروری میٹنگ پہ جانا ہے بینک کی، تو دکان میں اگر برکت چاہیے تو یا رزاق بہت زیادہ پڑھیں، آپ کی دکان میں برکت ہو جائے گی۔ اگر قرض آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ قرض کے لیے اللہم اکفنی بھی حلالی کا ان حرامی کا و اغننی بھی فضلی کا امن سواک بہت پڑھیں۔ اگر رزق میں ترقی چاہیے تو یا لطیف 119 بار پڑھ کے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین 119 بار پڑھیں، ان اللہ هو الرزاق هو ذو القوۃ المتین 19 دفعہ پڑھیں، آپ کا انشاءاللہ رزق بڑھ جائے گا۔ دولت مند بننے کے لیے اذا جاء نصر اللہ صبح فجر کے ساتھ 21، پھر 22، پھر 23، پھر 24، پھر 25، پانچوں نمازوں میں پڑھیں، انشاءاللہ آپ حلال رزق والے دولت مند بن جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی تو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کرے گا۔ تو میں آج تھوڑا جلدی میں ہوں، اس لیے باقی باتیں چیتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوں گی اور ضرور ہوں گی۔ مجھے آج کے ایپیسوڈ میں آپ اجازت دیجیے، اور میں نے ایک بہت ضروری جگہ پہ جانا ہے، انہوں نے 3 بجے بلایا ہوا ہے اور میرا خیال 2:30 سے تو اوپر ہو چکی ہے، تو میں نے ابھی ریڈی بھی ہونا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، تندرست رکھے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔